فخر العلماء جناب مولانا قبلہ سید ریاض حسین رضوی صاحب محمد والے محمد ذکر بیان فرمان دے شبیہ ذوالجناح اور تابوت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اے باویری برآمد کران دے مومنین تے کوئی گزارش ہے کہ جیڑے تسی پیچھے بیٹھے نیاز حسین تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ. بڑی مہربانی جناب دی، بڑی مہربانی اگے اگے ہو جاؤ. بہت مہربانی جناب. جی بسم اللہ. یہ ذوالجناح کہہ رہے ہیں مجھے دیکھتا ہوں. جی بسم اللہ. جی چلے شبیہ ذوالجناح بھی یہ دونوں چیزیں ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ کر لیں. صلوات سارے صاحبان بلند آواز. اس جلیلۃ القدر ذکر کا صدقہ اللہ سب حاضرین و حاضرات کی حاضری بارگاہ معصومین میں قبول فرمائے. عزاداروں کے اللہ رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے. ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے. پاکستان کی افواج کو میرا مالک ہر محاذ پہ کامیابی عطا فرمائے. اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک تعجیل فرمائے. لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے. ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات لیکن بلند آواز سے سارے سے. علاقہ مسلمانوں کا ہے. قاضی چک میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے. میری مسلمانوں سے اپیل ہے، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. جہاں بھی مجلس ہوتی ہے اس ذکر میں آیا کرو. بندے کہتے ہیں جی ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیوں آئیں؟ آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک اسی میں رہیں، لیکن جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں تشریف لایا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. مہربانی سر. غیرت انسانی کا تقاضا ہے کہ ذکر میں تشریف لاؤ، محسن انسانیت کی بزم میں بیٹھو. یونیورسٹیوں میں وقت زیادہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولوی پہ مولوی آ جائے تو ادھا مجمع تو ویسے ہی سمجھتا ہے کہ تقدیر آ گئی، لیکن یہ مجبوری تھی. یا علی یار مجبوری تھی، شیڈول کچھ اس قسم کا تھا، لہٰذا مجھے حاضری اسی، حالانکہ میں اپنے وقت پہ آ گیا تھا، لیکن میرے بھائی علامہ علی ناصر کو مجھ سے بھی زیادہ جلدی تھی تو انہوں نے کہا جی میں پہلے پڑھنا چاہ رہا ہوں. وہ تفصیلی خطاب فرما گئے. یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ایک بات کی جاتی ہے کہ جی اگر حضرت حسین اللہ کی نظر میں برگزیدہ ہوتے تو اللہ کربلا میں حسین کی مدد کر دیتا. پریشان تو نہیں ہو جائیں گے؟ جس دور میں میں اور آپ چل رہے ہیں نا جی، اس میں کافی سے زیادہ صورتحال واضح ہوتے جا رہی ہے. پہلے بندے اپنی پارٹی نہیں بتاتے تھے. ایک بندہ کہنے لگا جی مفتی منیب الرحمن جیسے مولوی کے جلوس میں یزید کی تعریف کی گئی. میں نے کہا ہر بندے کو حق ہے اپنے ابے کی تعریف کرے. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ مہربانی سر.
اور بندے ہماری جان کھاتے تھے. اب تو میرا خیال ہے مطلع صاف ہو گیا ہے, صورتحال بالکل واضح ہو گئی ہے. ہمیں کہتے تھے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں نے ضیاء الحق کے دور میں اپنی طالب علمی کے زمانے میں بھی کہا, اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں, بات بالکل پبلک میں ہو رہی ہے, ڈرائنگ روم میں نہیں ہو رہی, بیٹھک میں بات نہیں کر رہا ہوں. خدا کی قسم جتنی عزت شیعہ قوم نے صحابیوں کو دے دی ہے نا, یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اور بابا دلیل سرکار یہ ہے, یہ دلیل ہے عزت صحابہ کی کہ شیعہ مر جاتا ہے, یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. میری تائید کریں گے آپ, میری تائید کریں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. شیعہ مر جاتے ہیں, یزید کو سرکار رضی اللہ نہیں کہتے. میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ نکروں پہ کھڑے ہو کے تبصرے کرنے سے, یا مطلب ایویں ہی ایک دوسرے کو قریب ایک دوسرے کے کر کے کہ جی شیعہ یہ کرتے ہیں, شیعہ وہ کہتے ہیں, کبھی بھائی سمجھ کے. اول بھائی انہوں نے کیا سمجھنا ہے. مولانا اسماعیل صاحب میرے استاد محترم علی ناصر صاحب اپنے استاد کی بات کر رہے تھے, تو میں بھی اپنے استاد محترم کی بات, مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل مرحوم. ایک مولوی آکھن لگا مولوی اسماعیل شیعہ دا مذہب ویکھے ہی, کہ بلن لگا کیا ہوا ہے, کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. جیسے آپ چپ ہیں مولوی اسماعیل صاحب بھی چپ ہو گئے. مولوی نے کہا کہ جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. کہ بلا ابھی جواب دینا ہی چاہتے تو اس نے دوسرا اٹیک کیا, کہنے لگا ویکھا مذہب لئی پھر دینے, جن نے نچن گان آلے, جن نے نچن گان آلے وہ بھی شیعہ. مولی اسماعیل نے کہا میں نہ نچن گان آلے نو پوچھیا سی اور تسی شیعہ کیوں ہوندے ہو. انہوں نے کہا مولی اسماعیل خود تے گناہگار ہاں, تے جے مرشد بھی کو اپنے جائی لب لے. کیا کہنے, کیا کہنے. آپ جیئیں, مہربانی جی آپ جیئیں سرکار. ہم شیعہ ماڑے صحیح, تیری نظر میں ہم شیعہ ماڑے غریب صحیح, لیکن زندگی گزر گئی ہے ہماری. کچے مکان کی چھت پہ سخی کالم ہو, دنیا نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے, وہ گھر والا مرنا قبول کر لے گا, لیکن جو سب یزید کو رضی اللہ نہیں کہے گا. اور پھر بھی ہمیں کہتے ہو کہ شیعہ صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے. یہ عزت صحابہ کی نہیں ہے کہ بندہ شیعہ ہو وہ مر جاتا ہے, یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. اگلی گل بری کے تے خدا دا نا جے ضروری نہیں تو آڑے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تے سمجھ دے, بغیر پرچے دے سمجھ لے آجے. شیعہ مر جاتے ہیں, یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. کیوں؟ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابوبکر بھی رضی اللہ ہو. نہیں نہیں نہیں, میرا خیال ہے آپ دھیان ہی نہیں دے رہے میں آپ سے کیا کیا. زحمت فرماؤ, میری بات پہ توجہ فرمایا. اور جس ملک میں حضرت ابوبکر کو رضی اللہ کہا جائے, وہی اسلامی مولوی اسلامی مسجد میں مسلمانوں کی پبلک میں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت ابوبکر کو رضی اللہ کہے, اور وہی مولوی اسی اسلامی مجمع میں اسی اسلامی جلوس میں یزید کو بھی رضی اللہ. اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو, یزید کو لعنتی کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. آپ جیئیں, آپ جیئیں, آپ زندہ و سلامت رہے. مہربانی سرکار, مہربانی سرکار, مہربانی سرکار. متوجہ ہیں سرکار آپ. اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اس کا مقام دیا جائے. یہ چالاکیاں چھوڑ دو, 4 دن کی زندگی ہے, قطن عمر پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. پنجاب اسمبلی, اچھا ڈائریکٹ بحث کرنے شاید جوگے نہیں تھے, اسمبلی کے تھرو چالاکی کی کہ جناب حضرت امام حسن کو بھی رضی اللہ لکھا جائے گا, امام حسین کو بھی رضی اللہ. خیر وہ قانون پاس نہیں کر سکے, گورنر نے سائن نہیں کیے, قانون ادھورا ہے. مطالبے ابھی تک کر رہے ہیں کہ جی اہل بیت کو بھی رضی اللہ کہا جائے. حضرت حسن جو ہے نا جی نبی کے بیٹے, انہیں بھی رضی اللہ لکھا جائے. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ حضرت حسین جو ہیں انہیں بھی رضی اللہ. میں گجرات کے علاقے میں بات کر رہا ہوں, چودھری پرویز الہی کا بیٹا خالی منہ سے الہی نہیں لکھتا, بلکہ وہ پہلے چودھری لکھتا ہے پھر منہ سے الہی لکھتا ہے. اور چودھری کا بیٹا چودھری ہو جاتا ہے, صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ کیسے ہو رہے ہیں؟ بولو گجرات والوں, زحمت فرمائے میرے ساتھ.
ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو جی. ہمیں تو جی ہم سیدھے سادے لوگ ہیں جی, ہمیں تو جی علیہ السلام اور رضی اللہ میں جی کو فرق سمجھ میں خاص آئے نہیں. مجھے یاد ہے کہیں نارووال کے علاقہ میں نے مجلس پڑھی, تو مجلس کے بعد ایک بزرگ آدمی حقہ ان کے ہاتھ میں تھا, کھوتوں پہ ہوندے سن, تو سپیکر جو سن لے انہیں کہ اہل بیت کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے. کہنے لگے جی وہ سید صاحب نے روکے آجے, خیر تشریف لائے جی, میں اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہوں. میں نے کہا جی الحمدللہ. فرمائیں آپ کہ جی آپ کہہ رہے تھے کہ امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگے جی ہماری زندگی کھواں تے گزر گئی, سیدھے سادے لوگ ہیں, شیعوں والی چالاکیاں ہمیں نہیں آتی, ہم سیدھے سادے لوگ ہیں, ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں. ہاں اس بزرگ نے کہا ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا جی شکر ہے آپ نے نبی پاک کی عزت نہیں کی. نہیں میرا خیال ہے سارے بندے دھیان ہی نہیں دے پا رہے. وقت زیادہ نہیں ہے, چند منٹ میرے پاس ہیں. مجھے حکم دیا گیا کہ بالکل بس آپ جلدی سے مجلس تمام کر دیں, میں بالکل تعمیل حکم کر دیتا ہوں. لیکن اپیل ہے کہ جن بندوں کو زندگی گزر رہی ہے اور انہیں رضی اللہ علیہ السلام کا فرق سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جی رضی اللہ کسے کہتے ہیں, علیہ السلام کسے کہتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا فرق سمجھا دوں. گلاں اوکھیاں نے, وقت بھی اوکھا ہے. میں کل ہی ضمانت کر کے آیا ہوں ہاں, لیکن میں نہیں ڈیوٹی تو سرکار کی کرنی ہے نا جی. ہم نہیں تھے, مجلسیں تھیں, ہم نہیں ہوں گے, ذکر پھر بھی ہوگا. جنہیں رضی اللہ اور علیہ السلام کے فرق کی سمجھ نہیں آ رہے. ممبر کوفہ پہ علی تھے, لیکن اب تھوڑا زحمت فرمانی ہے میرے ساتھ آپ. ممبر کوفہ پہ علی, توحید پہ علی درس دے رہے تھے, توحید پہ گفتگو ختم ہوئی. علی بادشاہ نے تذکرہ رسالت کیا, رسالت کا تذکرہ کر رہے تھے. یا مجمع میں سے ایک بندہ, مسجد کوفہ کی بات, مجمع میں سے ایک بندہ اٹھا اور اٹھ کے کہتا یا علی ہمیں نبی کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آئی. میرے فکرے آپ تک پہنچ رہے ہیں. اس بندے نے بھرے مجمع میں اٹھ کے کہا کہ یا علی ہمیں حضور کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آئی. علی فرماتا ہے کون سی حدیث ہے؟ کہنے لگا جی رسول اللہ کی حدیث ہے, کنت نبیم و آدم بین الماء والطین. کنت نبیم, کنتو کی سمجھ آپ کو نہیں آنی تو وزیرستان والوں کو آنی. من کنت مولا. اس بندے نے کہا یا علی نبی کی حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آئی. علی فرماتے ہیں کون سی حدیث سمجھ میں نہیں آئی؟ اس بندے نے کہا جی حدیث ہے رسول اللہ کی کہ کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین. دیکھیں کتنے بندے ذہنی طور پہ میرے قریب ہیں, 5 بندے سمجھتے ہیں, 10 سمجھتے ہیں, سارا مجمع سمجھ لیتا ہے. علی فرماتے ہیں کون سی حدیث؟ کہنے لگا جی کنت نبیًا و آدم. مسکرا کے ممبر پہ بیٹھے ولی نے کہا کنت ولیًا و آدم بین. نہیں آپ زحمت فرمائیں گے, آپ زحمت فرمائیں گے. اور جس بندے کو شیعہ ہو کے علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی وہ حضرت عمر کی بیعت کر لے. اور صحابہ کرام بڑے بڑے صحابی فرما گئے کہ لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب. کائنات کا کوئی بندہ شریف بن ہی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا اقرار نہ کرے. مہربانی صاحب میں پھر کہہ رہا ہوں, جسے شیعہ ہو کے ولایت علی سمجھ میں نہیں آتی وہ اپنا شناختی کارڈ بدل لے. میں کوئی ڈیرے یا بیٹھک میں بات کر رہا ہوں, تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں بدل لو شناختی کارڈ. جس فقہ پہ عمل کرتے ہو, جس کی وجہ سے تمہیں جعفری کہا جاتا ہے, جعفری کہلاتے ہو,
یو اے ای میں ہمارے جو بچے سعودیہ میں ہوتے ہیں، گلف میں ملازمت کرنے جاتے ہیں، وہاں لوگ یہ نہیں پوچھتے تم شیعہ ہو، وہاں پوچھتے ہیں جعفری ہو۔ ہماری فقہ جعفری نہیں ہے، فقہ اسلامی بھی ہے، محمدی بھی ہے، حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے، علوی بھی ہے، باقری بھی ہے، لیکن فقہ جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا شناختی کارڈ امام جعفر صادق کے مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ ہوگا۔ جس مولا کے نام سے دنیا میں پہچانے جاتے ہو نا، اس مولا کا فرمان ہے، سرکار جعفر فرماتے ہیں میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، فخر اس بات پہ کرتا ہوں کہ میں بابے کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں۔ مشترکہ جواب دیں گے؟ مہربانی بیٹا، مہربانی میرا بیٹا، وقت تمام ہو گیا، پھر زندگی رہی تو بات تفصیلات میں ہو سکتی ہے۔ علی فرماتا کنت ولیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا جب آدم مٹی و پانی والے پروسس میں تھا۔ اچھا، جو بندہ کھڑا ہو کے پوچھ رہا تھا نا، ساتھی ہر کسی کے ہوتے ہیں، اس کا ساتھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب علی نے کہا نا کنت ولیًا، وہ بیٹھے ہوئے نے کھڑے ہوئے کے گٹے پہ ہاتھ مار کے کہا اور پوچھ۔ اس نے کہا پہلے شاہ جی متوجہ، پہلے بڑے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، میری طرف دیکھو یا۔ اچھا ویسے 5:30 بجے سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لہذا جو بندے نیند کا مزہ بھی لینا چاہتے ہیں اور مجلس بھی سننا چاہتے ہیں وہ تھوڑی زحمت فرمائیں۔ جب علی نے کہا نا کنت ولیًا، کھڑا ہوا کہتا ہے یا علی جو پوچھنے آیا تھا نا وہ بتا بھی آپ ہی سکتے ہیں۔ علی فرماتا ہے پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی جب نبی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں تھا میں نبی تھا، جب تھا ہی کچھ نہیں پھر حضور تھے تو کہاں تھے؟ علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے، ان حجابوں میں حبیب کے نور کو رکھا، حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب حیبت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریہ، حجاب منزلت، حجاب رفت، حجاب سعادت، حجاب شفاعت۔ علی فرماتے ہیں 12 پردوں میں نبی کا نور تسبیحیں پڑھتا رہا، کسی پردے میں نور مصطفیٰ نے سبحان ربی العلیٰ پڑھا، کسی پردے میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی پردہ میں سبحان الملک المنان پڑھا، کسی پردہ میں سبحان ذی العلم والعلوم پڑھا، کسی پردہ میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا، کسی پردہ میں سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول کی تسبیحیں پڑھی۔ علی فرماتے ہیں پردوں میں نبی کا نور تسبیحیں پڑھ چکا، اللہ نے اس نور کے صدقے کچھ دریا بنائے، ان دریاؤں میں اسے اترنے کا کہا۔ سب سے پہلے نبی کا نور دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا حلم میں اترا، حلم کے بعد دریا زہد میں اترا، زہد کے بعد دریا تقوی، تقوی کے بعد دریا خشیت، خشیت کے بعد دریا سیانت، سیانت کے بعد دریا انابت، انابت کے بعد دریا مزید، مزید کے بعد دریا صبر، صبر کے بعد دریا رضا، رضا کے بعد دریا وفا، وفا کے بعد دریا حیا، حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب نبی کا نور باہر آ گیا اللہ کی آواز آئی تو ہی مخلوق کے اول ہے، تو ہی مخلوق کے اول ہے، تو ہی ختم الرسل ہے۔ اللہ خطاب دیتا رہا، یہ نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا۔ جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھا لیا، اس نبی کے جسم پاک سے 1,01,24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے۔ اللہ نے محمد کا پسینہ ضائع نہیں کیا، ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا۔ آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنا محمد کے پسینہ سے، موسیٰ کلیم اللہ بنا محمد کے پسینہ سے، عیسیٰ روح اللہ بنا محمد کے پسینہ سے۔ مسلمانوں سیدوں کے منت کر رہا ہوں جو نبی محمد کے پسینے سے بنے ان کا نام کیسے لیتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیرے بھی کیا کہنے جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بن جاتے ہیں؟ آپ جیئیں، لیکن اگر یہ قبیلہ سمجھ میں آ جاتا پھر علی کی بیٹیوں کو جنگلوں میں کبھی نہ آنا پڑا۔
جتنا حکم تھا میں نے اس سے بھی پہلے گفتگو کو تمام کرنا ہے، کیونکہ شام ہو رہی ہے نا. کوشش ہونی چاہیے ہماری کسی بیٹی بہن کو کسی موڑ پہ شام نہ ہو جائے. قسمت علی کی بیٹی کی. سیدوں کے ہر مجلس میں دعا مانگ رہا ہوں، بین الاقوامی حالات اللہ بہتر کرے، اللہ زیارتوں کے سفر آسان کرے. مہمان ہوں آپ کا، سیدزادے بھی بیٹھے ہوئے، غیر سید بندے ہاتھوں سے کہہ رہا ہوں، اگر زیارات نصیبوں میں ہونا پھر صرف کربلا تک نہ رہنا، شام ضرور جانا. بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زینب کی. آباد رہو، شام کے ٹائم تیرا قرلانا بی بی قبول کر لے. مجلس میں رویا نہ کرو، قرلایا کرو. یہ سنت زینب کی ماں کی ہے. اگر بی بی فاطمہ چپ چاپ روتی ہوتی پھر مدینے کے لوگ علی سے کیوں کہتے فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو روئے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں شام ضرور جانا. 31 اسلامی ملکوں نے شاہ جی، بابا امیر شاہ جی، 31 اسلامی ملکوں نے اپنے دہشت گردوں کو شام میں اتارا. 8 سال وہاں پہ جنگ رہی. سعودیہ کی کوشش تھی کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روزہ گرایا ہے ویسے شام والی بی بی کا روزہ گرانا. 3 سال پہلے میں بیٹیاں لے کے شام گیا تھا. منت تھی میری کہ میں بیٹیاں لے کے اس بازار سے گزروں جس بازار میں 15 اذانیں زینب نے سنی تھی، جس بازار کے مرکزی دروازہ پہ 3 دن سیدہ کو کھڑا رہنا پڑا، جس بازار میں علی کی بیٹی اس لیے نہیں چل سکی تھی کہ اگلے بدماش راستہ نہیں دیتے تھے، پچھلے بدماش رکتے نہیں تھے. اللہ میرا جانتا ہے یہ فکر میں نے سیدہ کے حرم کے باہر مجلس میں، برآمدے میں مجلس تھی، میں نے یہ فکر کہے کہ یہ اسلامی ملک جنہوں نے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا یہ شام والی بی بی کا روضہ گرانا چاہتے ہیں. ایک عزادار مجھے نہیں اندازہ کہیں کا تھا، پاکستانی تھا یا انڈیا کا تھا، اٹھ کے اس نے رو کے اردو میں ایک فکرہ کہا، کہنے لگے شاہ جی شاید بقیہ والی بی بی کا روضہ اس لیے گر گیا تھا کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں. وہ شام والی کے تو 18 بھائی ہے، وہ اس کا تو غازی جیسا جرنیل بھائی. آباد رہو، آباد رہو. زیادہ دیر نہیں ہے، 2 زیارتیں برآمد ہوں گی. 2 زیارتیں برآمد ہونی ہیں. حسین کے بیٹے علی اکبر کا جنازہ برآمد ہوگا، حسین کے گھوڑے کی چھبی برآمد ہوگی. شہادت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یہ اس شہزادے کا جنازہ ہے، اس شہزادے کا جنازہ ہے جس کے بارے میں روایت کے لفظ ہیں، اللہ جانتا ہے دل گھبراتا ہے. روایت کے لفظ ہیں، حسن علی اکبر آپ سنتے رہتے ہیں، روایت کے لفظ ہیں کہ جب شام میں سر شہیدوں کے عیسائیوں والے محلہ سے گزر رہے تھے نا، عیسائیوں والے محلہ سے ایک عیسائی عورت چیختی کرلاتی باہر آئی ہے، اس کی نظر اکبر کے سر پہ پڑی ہے. شہزادے کا سر دیکھ کے اپنی ہمسائی عورتوں کو بلا کے کہتی ہے میں نے ایک دعا مانگنی ہے، میرے ساتھ مل کے آمین کہنا. جب کہا نا میں نے دعا مانگنی ہے، عورتیں کہتی ہے دعا تو کیا مانگے، یہ تو باقی ہے. اس نے کہا میرے ساتھ دعا مانگو اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. اس وقت ساتھ میں اونٹ سے آواز آئی اور میں لیلا ابھی تک زندہ ہوں. آباد رہو، آباد رہو. ایک لفظ میں نے شہزادے کا کہا ہے، سبھی تیار ہے جی. ایک لفظ میں اور کہہ رہا ہوں، اولاد ہر کسی کو پیاری ہے. یہ قرلانے کی آوازیں یقیناً مالک پرسہ لینے والے موجود ہیں. یہ میری بیٹیاں بہنیں ہیں، یہ میرے بزرگ آپ ہیں. اولاد ہر کسی کو پیاری ہے. شفیع ذوالجناح کی برآمدگی بھی ہے. ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، مکمل شہادت کا وقت نہیں ہے. اولاد ہر کسی کو پیاری ہے. میں اگر ٹھیک کہہ رہا ہوں مجھے ہاں میں جواب دے. اولاد ہر کسی کو پیاری، لیکن جو منتوں والے بچے ہوں وہ زیادہ پیارے ہوتے. سکینہ مولا حسین کی منتوں والی ہو، یہ کہنا ہی آسان ہے. تیرے مذہب میں ماتم جو جائز ہے، تہجد کی نمازوں میں حسین مانگتے تھے
میرے اللہ مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے، میرے اللہ مجھے وہ بیٹی دے جس کے بغیر میں زندہ نہ رہ سکوں۔ کبھی زندگی میں کبھی آپ نے اللہ جانے اس پہلو سے سوچا ہے یا نہیں کہ ہر کوئی اللہ سے بیٹے مانگتا ہے، ہر کوئی اللہ سے جہاں بھی جاؤ مجلسوں میں یہی درخواستیں، یہی چٹیں آتی ہیں، جی دعا کریں اللہ ماتمی بیٹا دے۔ آدم تائیں دم ہر کسی نے اللہ سے بیٹا مانگا، ہر کسی نے اللہ سے بیٹا مانگا۔ واحد حسین غریب ہے جس نے اللہ سے بیٹی مانگی۔ عزاداروں کا ہجوم ہے، شام کا ٹائم ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا کہ آخر اللہ سے حسین نے سکینہ کیوں مانگی؟ میری حیثیت تھوڑی ہے، بات بہت بڑی ہے۔ شاید حسین نے سکینہ اللہ سے اس لیے مانگی کہ اگر سکینہ نہ ہوتی کربلا ادھوری رہ جاتی، اگر سکینہ نہ ہوتی، آپ جیئیں، اگر سکینہ نہ ہوتی حسین کے امتحان ادھورے رہ جاتے۔ حسین ہر پرچہ حل کرتا گیا، وچھوڑے والا پرچہ 7 سال کی سغرا کو اجڑی حویلیوں میں جب روتا ہوا چھوڑا ہے نا، شاہ جی وچھوڑے والا پرچہ حسین نے وہاں پہ حل کیا۔ اور یہ سکینہ کی محبت والا پرچہ اللہ نے کب حل کی ہے، حسین نے کب حل کی ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ جب حسین نے آخری سر سجدے میں رکھا، اس وقت لعین ابلیس نے اللہ سے کہا میں آج دیکھتا ہوں حسین تجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنی اولاد سے۔ اس وقت حسین نے سجدہ خالق میں، یہ مقتل کی کتابوں کے لفظ ہیں، میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، یہ مقتل کے لفظ ہیں تیرے مولا حسین نے، پڑھے لکھے مجمع کے دوست میرے سامنے موجود ہیں۔ حسین نے سجدے میں سر رکھ کے آخری لمحوں میں کہا ترکت الخلق ترن فی ہوا کا، میرے اللہ تیری محبت میں نے ہر محبت بھلا دی۔ یہ لفظ حسین کے منہ سے نکلے، ادھر سکینہ کی آواز آئی بابا تو کہاں ہے؟ اللہ مان اللہ، نصیبوں کا ماتم ہے، ذاکر مولوی کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ یہی حق ہے غریب کربلا کے پرسے کا، یہی حق ہے غریب کے چہلم کے پرسے کا۔ سکینہ اس وقت حسین کو ڈھونڈ رہی تھی، وقت زیادہ نہیں رہ گیا، مجھے آپ اجازت دیں گے میں جلدی سے لفظ کہنا چاہ رہا ہوں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حسین نے کہا نا ترکت الخلق ترن، میں نے ہر محبت بھلا دی ہے۔ سکینہ مقتل میں بابا کو ڈھونڈتے اولاد والے ہو مجھے معاف کرنا، سیدوں کی ایک دعا مانگ رہا ہوں، اس بی بی سکینہ کی غربت کا، یتیمی کا صدقہ اللہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب نیک کرے۔ ایک دعا ماتم میں ہو تو مانگو، مجلس میں ہو تو مانگو، مصلی پہ ہو تو مانگو کہ اللہ دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو۔ قسمت دیکھ حسین کی بیٹی کی، مانگا اللہ نے اللہ سے دعاؤں میں، سکینہ کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، سکینہ کے بغیر میں جی نہیں سکتا۔ مقتل میں اب ڈرتے ہوئے لفظ کہہ رہا ہوں، سکینہ نے بابا کے پیر پہچان لی۔ میرا خیال ہے مجھ سے نہیں پوچھو گے چہرہ کیوں نہیں پہچانا، مجھے معاف کریں گے بیٹیوں والے، مجھے معاف کریں۔ سکینہ نے بابا کے پیر پہچانے اور بابا کے پیر حسین کا امتحان تھا اولاد کی محبت کا، حسین نے پھر امتحان والی انتہا کر دی، امتحان والی اخیر کر دی۔ اللہ میرا جانتا ہے آخری میں لفظوں سے قریب ہوں، زیارتیں برآمد ہوں گی جی بھر کے پرسہ، یہ ذاکروں کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ نصیبوں کا پرسہ ہوتا ہے۔ جس بندے کو مجلس میں بیٹھ کے تعزیت میں رونا نہیں آ رہا، میں سیدوں کے طریقے بتا رہا ہوں، یہیں بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر کے کہنا 18 بھائیوں کی بیوارث بہن، تیرے بھائی کے غم میں رونے آیا ہوں، مجھے چند آنسو دے دے۔ علی کی بیٹی کسی کا دامن خالی نہیں لوٹاتی۔ سکینہ نے بابا کے پیر پہچانے، بابا کے پیر پہچان کے سکینہ نے اپنے زخمی رخسار بابا کے پیروں سے ملنے شروع کیے، آوازیں دینا شروع کر دی، میرا زخمی بابا۔ حسین بولتا کیوں نہیں؟ حسین چپ ہے کیونکہ حسین کہہ چکا تھا تیری محبت میں نے ہر محبت بھلا دی ہے۔ کافی دیر تک بابا کے پیروں کے تلوے ملتی رہی، حسین نہیں بولا۔ جب حسین نہیں بولا مجھے معاف کر دینا، سکینہ نے بابا کے پیر چھوڑے، بابا کے پیر چھوڑ کے بابا کے دائیں طرف
آئی ہے دائیں طرف آ کے 4.5 سال کی سکینہ، مجھے معاف کرنا، 4.5 سال کی سکینہ، 57 سال کا حسین، سکینہ نے بابے کے قریب آ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بابا کے بازو کے نیچے رکھ کے بابا کو اٹھا کے کہتی ہے چل گھر چلے شام ہونے والی، بابا چل گھر چلے، بابا وہ تیری بہنیں، سر پہ قرآن اٹھا کے حسین پھر بھی نہیں بولا، سکینہ نے بابا کا بازو چھوڑا، بابا کا بازو چھوڑ کے چہرے کے قریب آ کے کہتی ہے بابا آنکھیں بند نہ کر، بابا آنکھیں بند نہ کر۔ جب حسین نہیں بولا سکینہ اپنے آپ سے کہتی ہے سکینہ چل چلے، اجڑے ہموں کو کوئی نہیں پہچانتا، سکینہ 10ویں قدم پہ گئی، اللہ کا عرش ہل گیا، حسین تو جیت گیا، ماتم حسین، حسین تو کامیاب ہو گیا، سکینہ اجڑ گئی۔ جتی پائیے تو جتی میز تھلے کرا دیں۔